نخریلی محبتیں قسط نمبر 2۔ مریم صبح ہوتے ہی گاڑی لے کر تائی امی سے مال کا راستہ پوچھ کر باہر نکل گئی تھی۔ تائی نے لاکھ سمجھایا کہ ڈرائیور یا پھر ان کے ساتھ چلے یا پھر زہیب کا انتظار کر لے، مگر وہ مریم ہی کیا جو مان جاتی۔ ان کی سب باتوں کو ایک کان سے اڑاتی اور نصیحتوں کی نفی کرتی ڈرائیور سے چابی لے کر گاڑی روڈ پر نکال لی تھی، اور اب تیز آواز میں میوزک سنتی وہ جی پی ایس میں ایڈریس دیکھتی مال کی جانب جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے ٹرک کو دیکھ کر گھبرا گئی اور تیزی سے بنا دیکھے گاڑی موڑی، جس کے نتیجے میں گاڑی فٹ پاتھ پر ایک برے پھل والے کی ریہڑی سے زور سے ٹکرا گئی۔ وہ غریب بزرگ ریہڑی والا سڑک پر گر پڑا اور اس کا ٹھیلا بھی الٹ گیا۔ ایس پی حمزہ جو سادہ لباس میں ادھر ایک کیس کی تفتیش کرنے آیا ہوا تھا، گاڑی کے ٹکرانے کی آواز سن کر تیزی سے اس کی طرف آیا اور ان بزرگ ریہڑی والے کو سڑک سے اٹھنے میں مدد کی۔ اتنے میں مریم کے بھی حواس بحال ہو چکے تھے، وہ گاڑی سے اتر کر ان کے قریب آئی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ سڑک کے کنارے ٹھیلے لگاتے ہو، اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اس بوڑھے پر برس پڑی تھی۔ مس آرام سے، غلطی آپ کی ہی ہے، آپ کو گاڑی دیکھ کر چلانی چاہیے تھی، حمزہ نے شائستگی سے اسے ٹوکا۔ گو ٹو ہیل بلڈی بورا! مریم نے پیر پٹکے اب کہ حمزہ نے سامنے کھڑی 20 سال کی اس گھمنڈی امیرزادی کو خشمگین نظروں سے گھورا اور سرد لہجے میں گویا ہوا۔ محترمہ، آپ ابھی کے ابھی ان بزرگ سے معافی مانگیں اور ان کا جو نقصان آپ نے کیا ہے اسے پورا کریں، ورنہ میں آپ کو تھانے میں لے جا کر بند کروا دوں گا۔ مریم نے ایک غصیلی نظر سامنے کھڑے جوان پر ڈالی اور پھر اپنے کندھے پر ٹنگے پرس میں سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس بوڑھے ٹھیلے والے کی طرف بڑی اخوت سے بڑھائے، جسے اس بھلے آدمی نے شرمندہ ہوتے ہوئے حمزہ کے اشارے پر تھام لیے۔ مریم واپس جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ سنجیدہ سا حمزہ دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مریم نے اپنے بڑھتے قدم روک کر سامنے کھڑے اپالو کے مجسمے جیسے خوبرو حمزہ کو دیکھا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ راستہ کیوں روک رہے ہو میرا؟ مریم تلملا اٹھی تھی۔ آپ شاید کچھ بھول رہی ہیں، معافی مانگیں ان سے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ معافی؟ مائی فٹ! راستے سے ہٹو ورنہ میں تمہارے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروا دوں گی، وہ بیل بلا کر بولی۔ بس اشوک، آپ رپورٹ درج کروائیں، بلکہ کہیے تو میں آپ کو خود تھانے لے جا کر رپورٹ درج کرواتا ہوں، مگر اس وقت تو آپ کو ان بزرگ سے معافی مانگنی ہوگی۔ حمزہ راستے میں چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ بیٹا جانے دیجیے، بی بی جی نے نقصان بھر دیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، وہ بزرگ حمزہ سے بولے۔ مگر حمزہ ٹس سے مس نہیں ہوا تو مریم زے چاہ کر اس ٹھیلے والے کی طرف بڑھی۔ آئی ایم سوری! پتھر کی طرح چند الفاظ مار کر وہ حمزہ کو دھکا دیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ اب اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا، اسی لیے شاپنگ کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس گھر کی جانب پلٹ گئی۔ سیٹرڈے کا دن تھا۔ گڈو اور پپو دونوں گارڈن میں فٹ بال کھیل رہے تھے اور باہر بیٹھا چوکیدار ان دونوں بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ حمزہ اندر آرام کر رہا تھا۔ گڈو اور پپو میں فٹ بال کا میچ جاری تھا۔ ہری سرسبز گھاس پر وہ دونوں گول مٹول بچے آپس میں مگن تھے۔ جب پپو گھاس پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا پپو موٹو، اتنی جلدی تھک گئے؟ گڈو نے چرایا۔ مجھے باپ کا کارن کھانے ہیں، مووی دیکھنی ہے، وہ فلائنگ کارز والی، پپو بسورا۔ ٹھیک، چلو چاچو کو جا کر بولتے ہیں، گڈو جوش میں آیا۔ وہ ڈانٹیں گے، کہیں گے پہلے پوئم یاد کرو، ٹیبل سناؤ، پپو نے دل گرفتی سے کہا۔ چلو اندر چلو، چاچو سے بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں بال وہی گھاس پر چھوڑ کر گرتے پڑتے جوش میں اندر بھاگے۔ بڑے سے بیڈ روم میں حمزہ محو خواب تھا جب گڈو اور پپو کمرے میں داخل ہوئے اور اندر آ کر بیڈ پر چڑھ گئے۔ پپو تو اچک کر سوئے ہوئے حمزہ کے چورے سینے پر بیٹھ گیا اور گڈو صاحب حمزہ کے چہرے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زوردار چماٹے مارنے لگا۔ حمزہ نے ہرا بھرا کر آنکھیں کھولیں تو اسے جاگتا دیکھ کر گولو سا پپو ہنس پڑا۔ حمزہ نے سب سے پہلے گڈو کو اپنے دائیں بازو میں دبوچا اور بائیں میں پپو کو جکڑا۔ کیا بات ہے شیطانوں، مجھے کیوں جگایا؟ اور گڈو یار، اتنے زور سے بھی کوئی مار کر جگاتا ہے؟ حمزہ نے دونوں کی گال باری باری چومے۔ چاچو آج سیٹرڈے ہے، گڈو نے اسے آگاہ کیا۔ مجھے معلوم ہے سیٹرڈے ہے تو پھر؟ حمزہ نے سوالیہ نظروں سے دونوں شیطانوں کو گھورا۔ چاچو ہمیں باہر جانا ہے، مووی دیکھنی ہے، پپو نے فرمائش داغی۔ اچھا مووی دیکھنی ہے؟ حمزہ ان دونوں کو دبوچے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ جی چاچو، اس میں بہت سی فائٹنگ ہے اور کار چیزنگ بھی۔ ڈشو ڈشو، گڈو نے جوش سے کہا۔ اور چاچو اس میں جو لڑکی ہے نا، اس کی بلیو آئیز ہیں، مائی فیورٹ۔ پپو نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں حمزہ کا چہرہ تھاما۔
وہ بہت ہاٹ اور پریٹی ہے چاچو، گڈو نے لقمہ دیا۔ بلیو آئیز ہاٹ، حمزہ نے شوق سے دونوں کو دیکھا۔ سارے نمونے میری ہی قسمت میں ہیں۔ ابے شرم کرو تم دونوں، اس عمر میں لڑکیوں کو نہیں کارٹونز دیکھتے ہیں، سٹوری باکس میں پڑھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں۔ چاچو پلیز چلیں نا، گڈو روحان سا ہوا۔ چلو نا چاچو، پپو نے رشوت کے طور پر اس کی گال پر کس کیا۔ اچھا چلتے ہیں، پر مووی نہیں، ایسا کرتے ہیں پہلے مال چلتے ہیں، ٹوائے شاپنگ کرتے ہیں، پھر پلے لینڈ اور ڈنر۔ بولو ٹھیک ہے، حمزہ نے پوچھا۔ پپو اور گڈو ٹوائے اور پلے لینڈ کا سن کر خوشی سے اچھل پڑے اور حمزہ سے لپٹ گئے۔ اقبال صاحب میز پر بیٹھے تائی سے بات کر رہے تھے۔ بیگم وقت کم ہے، تم کل مریم کو لے کر کسی بہانے سے آفس لے آؤ، میں وکیل صاحب کو بلوا لوں گا تاکہ اس سے پیپر سائن کروا لیے جائیں، کیونکہ گھر میں تو کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہو رہی ہے، اقبال صاحب بولے۔ اقبال صاحب آپ مجھ سے لکھوا لیں، یہ لڑکی ہاتھ آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی یہ پیپر سائن کرے گی، میری مانو تو اسے چلتا کریں، تائی نخوت سے بولی۔ تمہاری عقل واقعی گھاس چرنے گئی ہے، یہ گھر آفس بزنس سب اسی کے نام پہ ہے، ایک ذرا سی غلطی سے ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ اقبال صاحب گرم ہوئے۔ تو پھر کچھ اور سوچیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ مریم کتنی تیز اور چلاک ہے۔ ٹھیک کہتی ہو، یہ لڑکی بہت تیز ہے، اقبال صاحب بولے۔ ایک دفعہ جائیداد ہاتھ لگ جائے پھر دیکھنا اسے تیر کی طرح سیدھا نہ کر دیا تو، تائی عیاری سے بولی۔ ٹھیک ہے بیگم، ہم پکنک کا پروگرام بنا کر اسے بہانے سے شہر سے دور کسی فارم ہاؤس لے جاتے ہیں اور وہاں ڈرا دھمکا کر مریم کا نکاح زبردستی زہیب سے کر کے اس چڑیا کے پر کاٹ دیں گے۔ وہ اپنا شیطانی منصوبہ بنا رہے تھے۔